الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. انسان درخت نہیں کہ کھڑا رہے، پتھر نہیں کہ پڑا رہے، یہ تو اشرف المخلوقات ہے، اسے چاہیے کہ یاد الہی میں لگا رہے. مقصد زندگی اللہ رب العزت کی بندگی اور مقصد حیات اللہ رب العزت کی یاد ہے. اللہ رب العزت نے اس امت کو 3 انمول نعمتوں سے نوازا ہے، ایسی نعمتیں جو پہلی امتوں کو نہیں ملی. اس میں سے پہلی نعمت ہے دین اسلام. یہ اسلام ایک ایسا دین ہے جو ایک نعمت اللہ رب العزت نے اس امت کو عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت تمہیں عطا فرمائی اور دین اسلام کے اوپر اللہ راضی ہے. اس کے علاوہ انسان کسی اور دین کے اوپر اگر عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رضا نہیں حاصل کر سکتا. یہ دین اسلام اتنی بڑی نعمت ہے کہ اگر کوئی انسان 100 سالہ زندگی حالت کفر میں گزار لے، دنیا کا ہر بڑا گناہ وہ کر چکا ہو، پھر اللہ رب العزت کی جانب سے اس کے ہدایت کے فیصلے ہو جائیں اور وہ کلمہ طیبہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو جائے تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الاسلام یہدم ما کان قبلہ. یہ دین اسلام اس کے پہلے 100 سالہ جتنے بھی گناہ ہیں تمام کو ختم کر دیتا ہے. یہ اتنی بڑی نعمت ہے. حدیث مبارکہ میں ہے کہ جب کوئی انسان کلمہ پڑھتا ہے تو ایک فرشتہ اس کے کلمے کو لے کر بارگاہ الہی کی طرف جاتا ہے. تو ابھی وہ راستے میں ہوتا ہے کہ اوپر سے ایک فرشتہ نیچے کی طرف آتا ہے. ان دونوں کی راستے میں ملاقات ہوتی ہے تو اوپر سے نیچے جانے والا فرشتہ پوچھتا ہے کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ تو وہ بتاتا ہے فلاں شخص نے کلمہ پڑھا تو میں اس کے کلمے کو لے کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جا رہا ہوں. پھر وہ پوچھتا ہے کہ تم نیچے کہاں جا رہے ہو؟ تو آنے والا فرشتہ کہتا ہے کہ جس شخص نے کلمہ پڑھا ہے میں اس کی مغفرت کا پروانہ لے کر جا رہا ہوں. یہ دین اسلام اتنی بڑی نعمت ہے. اللہ رب العزت نے یہ نعمت اس امت کو عطا فرمائی اسلام. اور دوسری نعمت جو اللہ رب العزت نے اس امت کو عطا فرمائی وہ ہے قرآن عظیم الشان. یہ قرآن اللہ رب العزت کا کلام انسانیت کے نام. یہ قرآن مجید فرقان حمید اللہ رب العزت نے اپنے کلام کو انسانیت کی طرف بھیجا. پہلی امتوں میں کتابیں نازل ہوئی. یہ قرآن مجید کتاب بھی ہے اور کلام بھی ہے. تو اللہ رب العزت کا کلام ہے، یہ اس امت کو عطا ہوا.
یہ قرآن مجید دستور حیات ہے، منشور حیات ہے، ضابطہ حیات ہے، بلکہ پوری انسانیت کے لیے آب حیات ہے۔ کہ قرآن مجید دلوں کو اپنی طرف کھینچ لینے کا مقناطیس ہے۔ جہاں قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے، یہ اپنا راستہ انسان کے دلوں میں خود بخود بنا لیا کرتا ہے۔ اللہ رب العزت کی رحمتیں اس جگہ پر موسلا دھار بارش کی طرح برستی ہیں جہاں قرآن مجید کی تلاوت کی جا رہی ہوتی ہے۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ جب قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہو تو خاموشی سے اس تلاوت کو سنو تاکہ تمہارے اوپر رحمت نازل کی۔ تو یہ قرآن مجید اللہ رب العزت کا کلام ہے۔ آج قرآن مجید سے دوری کی وجہ سے ہم اپنی زندگی میں بہت پریشانیوں میں مبتلا ہیں۔ ہمارا قرآن مجید کے ساتھ وہ تعلق نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام قرآن مجید ہی لے کر عرب کے معاشرے میں آئے تھے، ایک ایسا معاشرہ جو پست ترین معاشرہ تھا، لیکن نبی علیہ السلام نے ان کو قرآن مجید سکھایا، ان کو پڑھایا، اور وہ پھر امت کے ہادی بن گئے۔ اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا، وہ ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ یہ قرآن مجید تھا۔ آج قرآن مجید سے ہمارا وہ تعلق نہیں ہے۔ ہمیں جتنا قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے، اس کو پڑھنا چاہیے، ہم اتنی تلاوت نہیں کرتے، حالانکہ یہ سعادت ہے۔ ایک بادشاہ گزرا ہے، اس کے پاس ایک مرتبہ ایک دیہاتی ملاقات کے لیے چلا گیا، تو دربان نے پوچھا کہ تم ملاقات کیوں کرنا چاہتے ہو بادشاہ سے؟ تو اس نے کہا کہ بس میرا جی چاہتا ہے ہمارے ملک کے علاقے کے یہ بادشاہ سلامت ہیں تو میں ان سے ملاقات کروں۔ تو دربان نے اندر پیغام بھیجا، تو بادشاہ نے کہا کہ اس کو بھیج دو میرے پاس۔ تو وہ دیہاتی اندر آیا، تو بادشاہ نے پوچھا کہ تمہارا تعارف کیا ہے؟ اس نے کہا میں سید العرب ہوں، عربوں کا سردار ہوں۔ تو بادشاہ نے کہا کہ تم نے میرے دربان کو تو کہا ہے تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے، تم دیہاتی آدمی ہو اور مجھے کہہ رہے ہو کہ تم عربوں کے سردار ہو، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آگے سے کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت، جب میں یہاں آیا تھا نا، میں بالکل ایک معمولی آدمی تھا، میری کوئی اوقات اور حیثیت نہیں تھی، لیکن اس وقت میں اپنے ملک کے بادشاہ سے ہم کلام ہو رہا ہوں، اس ہم کلامی کے نتیجے میں سید العرب اپنے آپ کو سمجھنے لگ گیا۔ اگر دنیا کے بادشاہ سے ایک شخص کلام کرتا ہے اور سید العرب کا مقام پا لیتا ہے، تو جو انسان قرآن مجید کھول کر رب ذوالجلال سے کلام کرتا ہے، اللہ اس کو کیا مقام عطا فرمائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر اللہ رب العزت سے کلام کیا تو کلیم اللہ ٹھہرے۔ یہ امت جب چاہے، جس وقت چاہے، جہاں پر چاہے، قرآن مجید کھول کر اللہ رب العزت سے ہم کلام ہو سکتی ہے۔ کتنا بڑا اعزاز ہے، لیکن آج ہمارے پاس قرآن مجید کھول کر پڑھنے کا وقت ہی نہیں ہوتا۔ حضرت ابو بکر ابن عیاش رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں، آخری وقت آ گیا تو ان کی بہن رونے لگی، تو فرمانے لگی کیوں روتے؟ تو بہن نے کہا کہ آپ جدا ہو رہے ہیں، رخصت ہو رہے ہیں، آپ کی وفات کا وقت قریب ہے، تو اس غم میں رو رہی ہوں۔ تو انہوں نے آگے سے جواب دیا، رونا ہے اپنے اعمال کے اوپر رو لو، تمہارے اس بھائی نے اس گھر کے اندر 6000 مرتبہ مکمل قرآن مجید کی تلاوت کی، اتنا قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے یہ حضرات۔ آج ہم انہی کے نام لیوا، انہی کو اپنا اکابر تسلیم کرنے والے، اور قرآن مجید سے اتنا دور۔ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو ہے جس کا ایک ٹوٹا ہوا تارا۔
ہمارے اکابرین کون تھے، اسلاف کیا تھے، ان کا قرآن سے کتنا تعلق تھا۔ مصعب بن قدام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں مسجد میں داخل ہوا، فرأیت رجلا یصلی، میں نے دیکھا کہ ایک شخص مسجد میں کھڑا نماز پڑھ رہا ہے اور قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے۔ فرماتے ہیں مجھے اس کی قرآن مجید کی قرأت بہت اچھی لگی، تو میں وہیں بیٹھ گیا اور اس کے قرآن مجید کی تلاوت سننے لگ گیا۔ وہ پڑھتا رہا، میں سنتا رہا، حتیٰ قرأ ثلث القرآن، حتیٰ کہ اس نے ایک ثلث قرآن مجید ایک رکعت کے اندر پڑھ لیا۔ مجھے گمان ہوا کہ ابھی یہ رکوع کرے گا، لیکن وہ پڑھتا رہا، میں سنتا رہا۔ وہ اتنی زبردست قرأت کر رہا تھا کہ مجھے بھی ٹائم گزرنے کا پتہ نہ چلا، اور میں بھی مسحور اس کی آواز میں قرآن سن رہا تھا۔ حتیٰ قرأ نصف القرآن، حتیٰ کہ اس نے ایک نصف آدھا قرآن مجید مکمل پڑھ لیا، لیکن وہ آگے پڑھتا رہا۔ میرا گمان تھا رکوع کرے گا، اس نے رکوع نہیں کیا۔ حتیٰ قرأ القرآن کلہ فی رکعۃ واحدہ، حتیٰ کہ ایک رکعت میں اس شخص نے پورے کا پورا قرآن مجید مکمل کر لیا۔ فرماتے ہیں کہ پھر اس کے بعد جب اس شخص نے رکوع کیا اور اپنی نماز کو مکمل کیا، تو میں آگے بڑھا کہ میں اس کو سلام کر لوں، اس شخص کو دیکھ لوں کہ یہ کون ہے۔ جب میں آگے بڑھا تو میں نے دیکھ لیا فَإِذَا هُوَ أَبُو حنیفہ، وہ امام ابو حنیفہ۔ ان کو کیا لطف آتا تھا، کیا مزہ آتا تھا، ایک رکعت کے اندر پورے کا پورا قرآن مجید تلاوت کر لیا۔ تو یہ قرآن اللہ رب العزت کا کلام انسانیت کے نام، تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ قرآن مجید سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں۔ جو انسان قرآن مجید سے نتھی ہو جاتا ہے، قرآن مجید کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے ایمان کو بھی محفوظ فرما لیتا ہے۔ یہ بہت بڑی نسبت ہے۔ آپ دیکھیں کہ قرآن مجید سے جو گتا لگا ہوتا ہے، علماء کرام فرماتے ہیں کہ وہ گتا اتنا اہمیت کا حامل ہے کہ اب بغیر وضو اس گتے کو بھی ہاتھ نہیں لگایا جا سکتا۔ تو جو انسان قرآن مجید کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ لے گا، اللہ کے ہاں اس کی کتنی قدر و منزلت ہوگی۔ ایک نوجوان جاب کے سلسلے میں ملک سے باہر امریکہ کی طرف گیا اور وہاں ایک کمپنی میں جاب کرنے لگا۔ اب جاب کے دوران ظاہری بات ہے کہ مرد اور خواتین اکٹھے کام کرتے ہیں، کولیگز ہوتے ہیں، تو وہاں پر اس کا ایک لڑکی کے ساتھ جو ہے وہ بات چیت شروع ہوئی اپنی کولیگ کے ساتھ، اور کرتے کرتے بالآخر محبت پروان چڑھی اور دونوں نے فیصلہ کیا کہ ہم شادی کر لیں۔ اب وہ لڑکی عیسائی تھی، یہ لڑکا مسلمان تھا، لیکن محبت میں ایسا گرفتار ہوا کہ اس نے کہا کہ میں نے تم سے شادی کرنی ہی کرنی ہے۔ تو لڑکی نے کہا ٹھیک ہے، آپ میرے والدین سے ملاقات کر لیں، ان کو منا لیں، اگر وہ مان جاتے ہیں تو مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں، آپ بھی ایک اچھی پوسٹ پر کام کر رہے ہیں، میں بھی اچھی پوسٹ پر کام کر رہی ہوں، دونوں کمانے والے ہیں۔ تو وہ نوجوان اس لڑکی کے والدین سے ملا تو انہوں نے کہا کہ ہم شادی تو تمہاری کر دیں، لیکن ہماری کچھ شرائط ہیں۔ اس میں سے ایک شرط تو یہ ہے کہ جب تم شادی کرو گے ہماری بیٹی سے تو اس کے بعد تمہارے والدین سے جو کہ پاکستان میں رہتے ہیں ان سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، تعلق ختم کر دو گے۔ دوسرا یہ کہ تمہارے جتنے مسلمان دوست ہیں ان تمام دوستوں سے تعلق توڑ لو گے۔ اور تیسرا یہ کہ اس شہر سے شفٹ ہو کر کسی اور شہر میں آپ دونوں منتقل ہو جاؤ اور وہاں پر جا کر جاب کرو اور نئی زندگی بسر کرو۔ اور چوتھی شرط یہ کہ تم نے کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس سے پتہ چلے کہ تم مسلمان ہو۔ اور پانچویں شرط یہ ہے کہ کسی سے رابطہ بھی نہیں کرنا، اور کبھی کبھی ہمارے ساتھ ہمارے چرچ میں بھی جانا ہے تاکہ تم ہمارے طور طریقے عبادت سیکھو۔ یہ نوجوان اس کی محبت میں اتنا گرفتار تھا، اتنا اندھا ہو چکا تھا کہ اس نے تمام شرائط مانگی۔ اب یہ اچانک وہاں کمیونٹی سے غائب ہو گیا۔ اب اس کے والدین پریشان، دوست احباب پریشان۔ جس مسجد میں نماز کے لیے کبھی جایا کرتا تھا وہاں کے نمازی
آپس میں گفتگو کرنے لگ گئے کہ بھئی فلاں نوجوان پہلے کبھی آتا تھا اب نہیں آتا، کسی کو کچھ پتہ نہیں، ماں باپ سے پوچھا ان کو بھی کچھ پتہ نہیں، کسی کو کوئی اطلاع نہیں کہ وہ کہاں غائب ہو گیا۔ کرتے کرتے قریب کوئی 1 سال گزرا۔ 1 سال کے بعد ایک دن امام صاحب نے دیکھا کہ وہ اسی جگہ جہاں پر پہلے رہتا تھا، اس مسجد میں جہاں وہ پہلے نماز پڑھتا تھا وہاں وضو کر رہا ہے۔ تو امام صاحب نے پوچھا بھئی یہ کیا معاملہ، پورا 1 سال تمہارا کچھ پتہ نہیں چلا، 1 سال کے بعد تم اچانک نظر آئے؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں نماز کے بعد آپ کو پوری اپنی زندگی کی رودات سناتا ہوں کہ اس 1 سال میں کیا ہوا۔ نماز ادا ہو گئی تو امام صاحب فوراً اس کے پاس آئے کہ بھئی اب بتاؤ کیا ہوا۔ تو اس نے بتایا کہ اس طرح میرے ساتھ میرے سسرال والوں نے یہ شرائط رکھی تھی اور میں نے اس لڑکی سے شادی کر لی اور میں پھر منتقل ہو گیا دوسرے شہر میں۔ وہاں ظاہری حلیہ دیکھ کر، میرے حالات و واقعات اور مشاہدات کو دیکھ کر کوئی شخص نہیں کہہ سکتا تھا کہ میں مسلمان ہوں، یہی گمان ہوتا تھا کہ میں عیسائی ہوں۔ لیکن جب میں اس شہر سے اس شہر میں جانے لگا، اپنے دوسرے گھر میں جانے لگا، تو اتنا تھا کہ میں اپنے ساتھ ایک قرآن مجید لے کر گیا اور میں نے جا کر اس کو الماری میں رکھ دیا۔ اس کو میں نے پورا سال کھولا نہیں، پڑھا نہیں، لیکن ہر روز جب میں گھر سے نکلتا تھا نا، اس کے اوپر ایک نظر ڈالتا تھا اور کہتا تھا کہ تو بھٹک گیا ہے، یہ تیرے رب کا کلام ہے، یہ سچا ہے۔ بس اس کے علاوہ کوئی اور میرا عمل نہیں تھا جس سے پتہ چلے کہ میں مسلمان ہوں، یہی عمل تھا۔ ہر روز دفتر کے لیے نکلتا، نظر ڈالتا اور اپنے دل کو کہتا کہ تو غلط راستے پر چل پڑا ہے، یہ تیرے رب کا قرآن ہے، کلام ہے، یہ سچا ہے۔ اسی طرح وقت گزرتا چلا گیا۔ میں کبھی کبھی عیسائیوں کی عبادت خانے میں جاتا، عبادت کرتا، ان کے طور طریقے سیکھتا، اسی طرح زندگی گزرتی چلی گئی۔ ایک دن میں گھر آیا، میں نے الماری میں دیکھا تو وہاں قرآن مجید نہیں پڑھا تھا۔ تو میں نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ قرآن یہاں ایک کتاب پڑھی تھی، تو اس نے آگے سے جواب دیا کہ آج میں گھر کی صفائی کر رہی تھی تو گھر میں وہ اضافی کتابیں جس کو نہ کبھی تم نے پڑھا نہ میں نے پڑھا، تو میں نے سوچا گھر میں ویسے ہی جگہ انہوں نے لی ہوئی ہے، کوئی تعلق تو ہے نہیں، کوئی ان کو سٹڈی تو کرتا نہیں ہے، تو میں نے وہ تمام کتابیں اٹھائیں اور باہر کوڑے کے ڈھیر کے اوپر ڈال دیا۔ کہنے لگا کہ جیسے یہ میں نے سنا میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، میں دیوانہ وار باہر بھاگا اور میں نے وہاں کوڑے کے ڈھیر سے قرآن مجید کو اٹھایا، اس کو صاف کیا، اپنے سینے سے لگایا۔ تو میری بیوی کہنے لگی کہ کیا معاملہ ہے، یہ کون سی کتاب ہے؟ تو میں نے اسے کہا کہ یہ میرے رب کا کلام ہے۔ تو کہنے لگی اس کا مطلب ہے ابھی بھی مسلمانیت کے جراثیم تمہارے اندر موجود ہیں، میں اپنے ماں باپ کے گھر جا رہی ہوں۔ میں نے کہا تم جاتی ہو تو چلی جاؤ، میں اس قرآن کو نہیں چھوڑ سکتا۔ میں فوراً وہاں سے اس کو چھوڑ کر واپس اس علاقے میں آ گیا ہوں۔ اس قرآن سے فقط اتنی سی محبت کی وجہ سے اللہ نے میرے ایمان کو بچا لیا۔ تو یہ قرآن انسان کے ایمان کو محفوظ کرنے والی کتاب ہے، تو اس لیے اپنے آپ کو انسان اس قرآن سے نتھی کر لے۔ ہمارے دادا شیخ حضرت مرشد عالم خواجہ غلام حبیب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اے انسان تو دنیا میں رہے ناکام، اے انسان تو دنیا میں رہے غلام، غلامی نفس کی ہو، شیطان کی ہو یا کسی انسان کی ہو، نا 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 یہ کہتا ہے قرآن، او میرے ماننے والے مسلمان تو پڑھ قرآن، تیرا رب کرے گا تیرا اکرام، اقرأ وربک الاکرم۔ تو ہم قرآن مجید سے اپنے آپ کو نتھی تو کر کے دیکھ لیں۔ تو دوسری نعمت جو اللہ رب العزت نے اس امت کو عطا فرمائی وہ قرآن مجید کی نعمت ہے، اور تیسری نعمت جو اللہ رب العزت نے عطا فرمائی وہ اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات۔ یہ ایسی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس امت کو عطا فرمائی۔ یہ ہماری سعادت ہے کہ ہم اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی، محبوب کل جہاں کی امت میں پیدا ہوئے ہیں۔ بن مانگے، بن دعائیں کیے اللہ نے ہمارے اوپر احسان فرمایا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی نعمتوں سے نوازا ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر ہم ان نعمتوں کو گننا بھی چاہیں تو نہیں گن سکتے، اتنی نعمتیں عطا فرمائی۔
اللہ نے احسان نہیں جتلایا۔ کہیں پر ہو کہ اللہ نے بہت احسان کیا، آپ غور کریں، اگر اللہ ہمیں بینائی نہ دیتے تو ہم اندھے ہوتے، گویائی نہ دیتے تو ہم بہرے ہوتے، اللہ تعالیٰ ہمیں سماعت نہ دیتے تو ہم بہرے ہوتے، گویائی نہ دیتے تو گونگے ہوتے، ہاتھ پاؤں نہ دیتے تو لوڑے لنگڑے ہوتے، اگر لباس نہ دیتے تو ہم بے لباس ہوتے، مال و دولت نہ دیتے تو فقیر ہوتے، اولاد نہ دیتے تو ہم لاولد ہوتے، اگر اللہ تعالی ہمیں شکل و صورت نہ دیتے تو ہم بد شکل ہوتے۔ لیکن اللہ رب العزت نے کتنا احسان فرمایا، یہ تمام نعمتیں عطا فرمائیں، اس کے باوجود احسان نہیں جتلایا۔ لیکن ایک نعمت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کو بھی وہ نعمت دیتے ہوئے مزہ آیا۔ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرما دیا، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، تحقیق اللہ نے ایمان والوں پر احسان کر دیا کہ ان کے اندر اپنے رسول کو مبعوث فرما دیا۔ اس نعمت کے علاوہ کوئی نعمت نہیں کہ اللہ نے احسان جتلایا ہو۔ یہ ایک ایسی نعمت ہے کہ اللہ فرماتے ہیں میں نے احسان کیا ہے کہ اپنے محبوب کو تمہارے درمیان بھیجا ہے۔ یہ ایک ایسی انمول نعمت اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ نبی علیہ السلام رحمت للعالمین بن کر اس دنیا میں تشریف لائے، تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کر آئے۔ اللہ رب العزت رب العالمین ہے اور اللہ کے محبوب رحمت للعالمین ہے۔ جہاں تک خدا کی خدائی ہے وہاں تک مصطفیٰ کی مصطفائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ آپ اندازہ لگائیں کہ نبی علیہ السلام سے آنے سے پہلے اور بعد میں کیا فرق آیا۔ پہلے نبی علیہ السلام سے پہلے بیٹی کی کوئی اہمیت نہیں تھی، کوئی عزت نہیں تھی، گھر میں پیدا ہوتی تھی زندہ درگور کر دی جاتی تھی، باپ اپنے لیے شرمندگی کا باعث سمجھتا تھا کہ بیٹی میرے گھر میں پیدا ہو گئی، یہ حالت ہوتی تھی۔ نبی علیہ السلام تشریف لائے، آپ نے بتلایا کہ یہ بیٹی زحمت نہیں ہے بلکہ رحمت ہے۔ آپ نے بتایا کہ جس گھر میں دو بیٹیاں ہوں اور وہ دونوں کی پرورش کرے، اچھے طریقے سے کرے اور پھر ان کی شادی کر دے، وہ قیامت والے دن جنت میں میرے ساتھ اکٹھا کھڑا ہو۔ یہ نبی علیہ السلام نے بتایا۔ اس لیے علماء کرام نے فرمایا کہ اگر والد گھر میں کوئی چیز لے کر آئے، بیٹا بھی ہو بیٹی بھی ہو، تو والد کو چاہیے کہ وہ بیٹی کو پہلے دے اور بیٹے کو بعد میں دے۔ یہ بیٹی کو عزتیں کس نے دی؟ یہ نبی علیہ السلام کی رحمت للعالمین کے صدقے ان کو نعمتیں ملی، یہ رحمت ملا۔ نبی علیہ السلام سے پہلے بیوی کا معاشرے میں کوئی عزت نہیں تھی، وراثت میں کوئی حق بھی نہیں ملا کرتا تھا، نہ ان کو طلاق دی جاتی تھی، بس درمیان میں ہی لٹکایا ہوتا تھا، بیویوں کو کوئی حق نہیں مل رہا ہوتا تھا، وہ پریشان ہوتی تھی۔ پھر نبی علیہ السلام کی رحمت للعالمین سے بیوی کو بھی حصہ ملا۔ آپ نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ آج ہم اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھ لیں، ہم دوستوں میں اچھے ہوتے ہیں، ہم یاروں میں اچھے ہوتے ہیں، رشتہ داروں میں اچھے ہوتے ہیں، لیکن اپنی بیوی کے ساتھ ہمارا تعلق کیسا ہے؟ نبی علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے دوستوں کے ساتھ اچھا ہو، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا ہو، لوگوں کے ساتھ اچھا ہو۔ فرمایا نہیں، بیوی کے ساتھ اس کا تعلق کیسا ہے وہ دیکھا جائے گا۔ اور آج ہم سب سے زیادہ تنگ بھی بیوی کو ہی کر رہے ہوتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کے آنے سے پہلے ماں کی کیا عزت تھی؟ معاشرے میں کوئی عزت نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے بتایا کہ بیٹا ہو یا بیٹی، اولاد ہو، جو بھی ہو، نبی علیہ السلام نے فرمایا جنت ماں کے قدموں تلے ہے، ان کی خدمت کرو جنت حاصل کر لو۔ یہ نبی علیہ السلام کی رحمت للعالمین سے ماں کو یہ ملا ہے۔ باپ کو عزت ملی، بیٹی کو عزت ملی، اولاد کو عزت ملی، بیوی کو عزت ملی۔
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تشریف آنے سے غلاموں کو عزت ملی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے تاجروں کو عزت ملی. تو یہ سب کو جو عزتیں ملی یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے رحمت للعالمین ہیں. آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیسے رحمت للعالمین ہیں آپ اندازہ لگائیں کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر یا عصر کی نماز ادا فرما رہے تھے جماعت کے ساتھ، تو 2 رکعت پڑھ لی. تو صحابہ کرام نے یہ نہیں پوچھا کہ اے اللہ کے نبی آپ نے 2 رکعت پڑھ لی ہیں، انہوں نے یوں عرض کیا کہ اے اللہ کے محبوب کیا آج کے بعد یہ نماز 2 رکعت ہو گئی؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں 4 رکعت. تو انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے نبی 2 رکعت کے بعد پھر سلام پھیر لیا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں بھول گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے بھلا دیا تاکہ میں بتا سکوں کہ اگر نماز میں بھول جایا جائے تو سجدہ صاحب کا کیا طریقہ کار ہے. جس نبی کا بھولنا امت کے لیے رحمت بن گیا ہو، اس نبی کا یاد ہونا امت کے لیے کتنی بڑی رحمت ہوگی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ سے تشریف لا رہے ہیں، لشکر بھی ساتھ میں ہیں. تو رات سونے کا وقت ہوا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کون ہے جو کھڑے ہو کر پہرا دے اور فجر میں ہمیں جگائے؟ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا اللہ کے نبی میں حاضر ہوں. تو وہ کھڑے ہو گئے کہ جب فجر کا وقت ہوگا تو میں جگا دوں گا. ظاہری بات ہے سب سفر سے آئے ہوئے تھے، تھکاوٹ تھی، ممکن ہے کہ کسی کی آنکھ نہ کھلتی. تو یہ چیزیں ہمیں بھی اپنانی چاہیے، الارم لگانا چاہیے، گھر میں کسی کو کہنا چاہیے اگر نماز کے لیے آنکھ نہیں کھلتی کہ مجھے جگا دیں. یہ اسباب اختیار کرنے چاہیے. تو جب فجر کے قریب کا وقت ہوا تو وہ ایسا وقت ہوتا ہے کہ انسان جتنا بھی نیند پوری ہو اس پر نیند ضرور طاری ہو جاتی ہے. تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی نیند طاری ہو اور وہ بھی سو گئے. اب جب سورج کی کرنیں باہر نکلی اور انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے رخسار کا بوسہ لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی، دیکھا کہ سورج تو پورا باہر نکلا ہوا ہے، نماز قضا ہو گئی. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت بلال کو بلایا اور پوچھا کہ بلال آپ نے تو جگانا تھا، کیا بنا؟ تو انہوں نے آگے سے یہ عرض نہیں کی اللہ کے نبی میں سو گیا تھا، عرض کی ہے اللہ کے محبوب جس ذات نے آپ کو سلایا اس ذات نے مجھے بھی سلا دیا. تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے یہ نیند اس لیے طاری کر دی تھی تاکہ میں امت کو بتاؤں کہ اگر نماز قضا ہو جائے تو اس کو لوٹانے کا کیا طریقہ کار ہے. جس نبی کا سو جانا امت کے لیے رحمت بن گیا ہو، اس نبی کا بیداری ہونا امت کے لیے کتنا بڑا رحمت ہوگا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام رحمت للعالمین بن کر تشریف لائے. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے پر چلیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی ایمان والوں کے لیے ان کی جان سے بھی زیادہ عزیز ہے. ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جان سے بھی زیادہ عزیز رکھیں. حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے، آ کے عرض کرنے لگے اللہ کے محبوب مجھے پوری دنیا میں ہر چیز سے زیادہ آپ سے محبت ہے سوائے اپنی جان کے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عمر ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہوگا جب تک مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز نہ رکھ لو. انہوں نے عرض کیا اللہ کے نبی آج کے بعد آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ عزیز ہو گئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الآن یا عمر، عمر اب آپ کا ایمان مکمل ہو گیا ہے. تو اس لیے ہمیں اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہونے چاہیے. جان، مال، عزت، آبرو، اولاد سب سے زیادہ محبوب ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہونی چاہیے. ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا مانگ رہے تھے اور دعا میں یوں عرض کر رہے تھے کہ اے اللہ مجھے میرے احبا سے جلدی ملا دینا، مجھے میرے محبت کرنے والوں سے جلدی ملا دینا. تو قریب میں ان کے صحابی حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ موجود تھے. دعا مکمل ہوئی، وہ آئے عرض کرنے لگے اللہ کے محبوب ہم آپ کے غلام بے دام، آپ کے ایک اشارے پر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے، ہر وقت آپ کی خدمت میں رہنے والے، اس کے باوجود آپ کن محبت کرنے والوں سے ملاقات کی دعا کر رہے ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ثوبان
آپ لوگوں کا ایمان بہت قابل قدر ہے، لیکن آپ نے میری زیارت کی ہے، آپ نے قرآن کو اترتے ہوئے دیکھا، آپ نے جبرائیل کو آتے ہوئے دیکھا، آپ نے اللہ کی مدد کو اپنی آنکھوں سے اترتے ہوئے دیکھا۔ صوبان، آپ لوگوں کا ایمان بہت قابل قدر ہے، لیکن آج سے سالوں بعد قرب قیامت میں جب میں بہت پہلے اس دنیا سے چلا جاؤں گا، اس وقت علماء کرام سے لوگ میری باتیں سنیں گے، میری سیرت کا سنیں گے، وہ سن سن کر میرے تذکرے ان کے دلوں میں اتنی محبت آئے گی کہ صوبان، اگر ان کو اختیار دیا جائے کہ وہ اپنی اولاد کو بیچ کر میری زیارت کے لیے آ جائیں، صوبان وہ اس بات پر بھی تیار ہو جائیں گے۔ تو میں ان لوگوں سے ملاقات کے لیے دعا کر رہا ہوں کہ اے اللہ مجھے میرے احبا سے جلدی ملا دینا۔ تو نبی علیہ السلام کیسے رحمت للعالمین بن کر تشریف لائے کہ آپ ہمیں نہیں بھولے کہ ہم نے اپنا رول ماڈل جن لوگوں کو بنایا ہوتا ہے ان کو ہمارے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، نہ ان کو ہمارے ناموں کا پتہ، نہ ہمارے کسی چیز کی ان کو فکر نہیں ہوتی، ہم جیے مرے ان کو کوئی فکر نہیں۔ لیکن یہاں پر دیکھیں انبیاء کرام جتنے بھی آئے، کم و بیش 1,24,000 علماء کرام نے لکھا ہے کوئی بھی اپنی امت کے غم میں نہیں رویا سوائے نبی علیہ السلام کے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے تو بددعا فرما دی تھی کہ اللہ اس دنیا میں کافروں کا ایک گھر بھی نہ رہنے دیجیے، سب کو ختم کر دیجیے، کیونکہ وہ بات نہیں مان رہے تھے حضرت نوح علیہ السلام کی۔ لیکن نبی علیہ السلام ہر وقت اس غم میں رہتے تھے، یا ربی امتی، اللہ میری امت کا کیا ہوگا۔ نبی علیہ السلام کے پاس حضرت جبرائیل تشریف لائے، دیکھا کہ حضرت جبرائیل غم زدہ ہیں، چہرے پر پریشانی کے اور غمگین ہونے کے آثار ہیں۔ پوچھا جبرائیل کیا ہوا؟ اے اللہ کے محبوب، اللہ تعالیٰ کے حکم پر آج میں نے جہنم کو دیکھا ہے۔ جبرائیل مجھے بھی جہنم کے حالات بتاؤ نا۔ اے اللہ کے محبوب، میں نے دیکھا کہ جہنم کے 7 طبقے ہیں، 7 اس کے سٹیجز ہیں۔ اس میں سب سے نیچے والا جو طبقہ ہے نا، جہاں سب سے زیادہ سخت عذاب ہوگا، اس میں اللہ تعالیٰ منافقین کو ڈالیں گے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ اے اللہ کے محبوب، اس کے اوپر پھر وہ لوگ ہوں گے جو آگ سورج کی پوجا کرتے ہیں، پھر آگ کی پوجا کرنے والے، پھر یہودی لوگ ہوں گے، پھر عیسائی لوگ ہوں گے۔ اس طرح کر کے انہوں نے 6 طبقات کے حالات بیان کیے، خاموش ہو گئے۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا جبرائیل 7ویں طبقے میں کون لوگ ہوں گے؟ خاموشی ہے۔ عرض کیا ہے جبرائیل مجھے بتاؤ 7 کے طبقے میں کون لوگ ہوں گے؟ تو انہوں نے عرض کیا اللہ کے محبوب 7ویں طبقے میں آپ کی امت کے گناہگار لوگ ہوں گے۔ یہ سننا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے، کمرے میں تشریف لے گئے، کمرے کے دروازے کو بند کر لیا۔ نماز کا وقت ہوتا آپ باہر تشریف لاتے، نماز ادا کرتے، کمرے میں تشریف لے جاتے، نہ صحابہ کرام سے کلام کرتے، نہ کچھ کھا رہے ہوتے، نہ کچھ پی رہے ہوتے۔ صحابہ حیران و پریشان کہ یہ کیا معاملہ ہے، حتیٰ کہ اسی حالت میں 3 دن گزر گئے، کسی سے کوئی کلام نہیں کیا۔ پھر صحابہ کرام اکٹھے ہوئے کہ یہ کیا معاملہ ہے، کیا ماجرا ہے، کیسے پتہ چلے کہ کیا ہوا؟ تو صحابہ کرام نے کہا ابو بکر صدیق آپ تشریف لے جائیں، آپ تو نبی علیہ السلام کے یار غار ہیں، پتہ کریں کہ ماجرا کیا ہے۔ وہ آئے انتہائی ادب سے، دروازہ کھٹکھٹایا، کوئی جواب نہیں ملا، 3 دفعہ کھٹکھٹایا، کوئی جواب نہیں ملا۔ روتے ہوئے واپس آ گئے کہ اللہ کے محبوب نے مجھے تو کوئی جواب نہیں دیا، عمر آپ تشریف لے جائیں، آپ کے لیے تو نبی علیہ السلام دعائیں مانگا کرتے تھے۔ حضرت عمر تشریف لائے، 3 دفعہ دروازہ کھٹکھٹایا، کوئی جواب نہیں ملا۔ روتے ہوئے واپس آئے، نظر پڑی کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ موجود ہیں۔ فرمانے لگے سلمان آپ کے بارے میں تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے السلمان منا اہل البیت، سلمان میرے اہل بیت میں سے ہے، لہٰذا آپ جائیے معلوم کیجئے کیا معاملہ ہے۔ انہوں نے بھی دروازہ نوک کیا،
کھٹکھٹایا، کوئی جواب نہیں ملا، واپس آ گئے۔ اب کس کو کہیں، کون جائے اور پتہ کرے کہ اللہ کے محبوب پر یہ کیفیت کیوں ہے؟ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا گیا۔ انہوں نے سوچا، حضرت صدیق اکبر گئے، حضرت عمر بن الخطاب گئے، حضرت سلمان فارسی گئے، کوئی جواب نہیں ملا۔ ممکن ہے میں بھی جاؤں تو جواب نہ ملے، میں کوئی اور طریقہ کار اختیار کرتا ہوں۔ وہ گھر تشریف لائے، جگر گوشہ رسول حضرت فاطمہ الزہرا کو سارا معاملہ بتایا اور فرمایا کہ آپ تشریف لے جائیں، آپ تو ان کی بیٹی اور صاحبزادی ہیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا تشریف لائیں، دروازہ کھٹکھٹایا، کہا ابا جان آپ کی بیٹی فاطمہ دروازے پر حاضر ہے۔ بیٹی کی آواز سنی، نبی علیہ السلام نے دروازے کو کھول دیا، بیٹی اندر تشریف لاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بٹھایا، پوچھا بیٹی کیسے آنا ہوا؟ انہوں نے بتایا اللہ کے محبوب ابا جان 3 دن ہو گئے، آپ کسی سے کلام بھی نہیں کر رہے، آپ کھانا بھی نہیں کھا رہے، معاملہ کیا ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے ساری بات بتائی کہ اس طرح میرے پاس جبرائیل آئے تھے۔ پھر فرمایا کہ فاطمہ، جب فاطمہ مجھے جبرائیل نے یہ بتایا کہ جہنم کے سب سے اوپر کے طبقے میں میری امت کے گنہگار لوگ ہوں گے، فاطمہ اس دن سے نہ مجھے کلام کرنا اچھا لگ رہا ہے، نہ کھانا اچھا لگ رہا ہے۔ میں اللہ سے یہی دعا مانگ رہا ہوں، اللہ میری امت کی مغفرت فرما دیجئے، اللہ میری امت کی مغفرت فرما دیجئے۔ آپ اندازہ لگائیں اللہ تعالیٰ کے محبوب کس طرح رحمت للعالمین بن کر اس دنیا میں تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہمارے سامنے موجود ہے۔ اب ہمیں چاہیے کہ ہم آپ کی ایک ایک سنت کے اوپر عمل کرنے والے بن جائیں۔ یہ عاجز آپ کے سامنے 3 مناظر رکھے گا، اس کے بعد اپنی بات کو مکمل کرے گا۔ آپ دیکھیں نبی علیہ السلام دین اسلام کی تبلیغ کے لیے طائف تشریف لے گئے۔ طائف والوں نے کیا کیا؟ کسی سے کوئی ڈھکا چھپا معاملہ نہیں ہے، سب کو پتا ہے کہ ان لوگوں نے چند اوباش لڑکوں کو اللہ کے محبوب کے پیچھے لگا دیا، جنہوں نے پتھر مارے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلیوں سے خون جاری ہوا، جوتے مبارک بھی خون سے بھر گئے، حتیٰ کہ فرشتے آ گئے، اے اللہ کے محبوب اپنے ہاتھوں کو اٹھا دیجئے، پوری بستی کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیں گے۔ نبی علیہ السلام نے بد دعا نہیں فرمائی، فقط اتنا فرمایا اللہم اہدنی قومی فإنہم لا يعلمون، اللہ میری قوم کو ہدایت عطا فرما، یہ مجھے نہیں جانتی۔ دوسرا منظر، نبی علیہ السلام غزوہ احد میں موجود ہیں، آپس میں مقابلہ ہو رہا ہے کفار کا اور مسلمانوں کا۔ اتنے میں نبی علیہ السلام پر ایک شخص نے تلوار سے وار کر دیا، جو ٹوپی پہنی ہوئی تھی اس کی ایک لوہے کی کڑی نبی علیہ السلام کے رخسار کے اندر چلی گئی۔ ایک صحابی نے دانتوں سے پکڑ کر باہر کھینچی، رخسار سے خون کا فوارہ پھوٹ پڑا۔ اتنے میں ایک ظالم نے نبی علیہ السلام کو پتھر مارا، دندان مبارک شہید ہو گئے، خون پھوٹ پڑا۔ اب آپ کے اور میرے جذبات تو یہی کہیں گے اے اللہ کے محبوب ان کے لیے بد دعا فرما دیجئے۔ نبی علیہ السلام نے بد دعا نہیں فرمائی، فقط اتنا فرمایا کیف یفلح قوم شجوا نبیہم، وہ قوم کیسے فلاح پا سکتی ہے جو اپنے نبی کا خون بہا دے۔ تیسرا منظر، نبی علیہ السلام اپنے صحابہ کرام کے ساتھ خندق کھودنے میں مصروف ہیں، ایک سائیڈ پر کفار ہیں، ایک سائیڈ پر مسلمان ہیں۔ ایک روز کفار نے اتنی زور سے تیر اندازی کر لی کہ سورج غروب ہو گیا، نبی علیہ السلام کی صحابہ کرام کی عصر کی نماز قضا ہو گئی۔ بخاری شریف کی روایت ہے نبی علیہ السلام کی جیسے ہی نماز قضا ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جلال کے عالم میں آسمان کی طرف دیکھا، فرمایا ملا اللہ بیوتہم وقبورہم او اجوافہم نارا حبسونا عن الصلاة، اللہ ان کافروں کے گھروں کو، ان کے پیٹوں کو، ان کی قبروں کو آگ سے بھر دیجئے، انہوں نے ہمیں نماز نہیں پڑھنے دی۔ اے اللہ کے محبوب طائف میں آپ کو پتھر لگے، آپ نے بد دعا نہیں فرمائی، احد میں آپ کے دندان شہید ہو گئے، آپ نے بد دعا نہیں فرمائی، آج آپ اتنے سخت انداز میں بد دعا کیوں فرما رہے ہیں؟ جی ہاں،
طائف میں میرا خون بہایا گیا، میں نے برداشت کر لیا، احد میں میرے دندان شہید ہوئے، برداشت کر لیا، آج میرے اللہ کا حکم ٹوٹ چکا ہے، میں برداشت نہیں کر سکتا۔ آپ غور تو کریں، نبی علیہ السلام کی خدمت میں آپ نے فرمایا میری امت کے اعمال میرے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، اب ہمارے نامہ اعمال میں جب اللہ کے محبوب گناہ بھرے دیکھتے ہوں گے ان کے دل پر کیا گزرتی ہوگی۔ سوچیں تو صحیح کہ وہ ہماری یاد میں روتے تھے، وہ ہماری یاد میں ساری رات اللہ سے دعائیں مانگتے تھے، آج ہم انہی کی سنتوں کو توڑ کر ان دنیا والوں کو اپنا آئیڈیل مان کر بیٹھے ہیں۔ اس لیے اگر ہمیں اپنا آئیڈیل کسی کو ماننا ہے، بنانا ہے، کسی کے اسوہ حسنہ پر چلنا ہے، وہ فقط ایک ہی ذات ہے اور وہ رحمت للعالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آج کی اس محفل میں ہم یہ عہد اور ارادہ کر کے اٹھیں کہ اللہ آج کے بعد ہم اپنی زندگی کے رخ کو تبدیل کریں گے اور نبی علیہ السلام کی ایک ایک سنت پر عمل کریں گے۔ یا رب تیرے محبوب کی شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے، میں صورت لے کر آیا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔